بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے سابقہ ویڈیوز کے اندر اسم سے متعلق چند مباحث پڑھی ہیں۔ پہلے سبق کے اندر ہم نے اسم کی تعریف، پہچان وغیرہ پڑھی تھی اور کچھ کلمات کو یاد کیا تھا۔ دوسرے سبق کے اندر ہم نے معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے اسم کی جو قسم تھی اس کو پڑھا اور پھر کچھ الفاظ کو یاد کیا۔ تیسرے سبق میں ہم نے مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے اسم کی پہچان کی ہے اور پھر کچھ مثالیں بھی ہمارے سامنے اسکرین پر موجود تھی۔ کلمات جدیدہ کا ایک ذخیرہ ہمارے پاس جمع ہو چکا ہے اور میں نے آپ کو ابتدا میں بھی بتایا تھا اور ہر سبق میں بتاتا ہوں کہ ان اسباق کو پڑھنے کا مقصد عربی زبان، بول چال اور تحریر ہے۔ تو اگر آپ الفاظ کو بول کر استعمال میں لا رہے ہیں پھر تو مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ اگر آپ استعمال میں نہیں لا رہے، ابھی تک آپ ان چیزوں کو اردو میں یا اپنی مادری زبان میں یا جو زبان عام طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں انہی میں بیان کر رہے ہیں، تو پھر کتاب کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی اگر دروازہ کو دیکھ کر آپ کے دماغ میں البابو نہیں آتا، آپ کی زبان پہ البابو نہیں آتا، آپ کی تحریر میں البابو نہیں آتا، تو پھر ہم اپنی اس کتاب کے مقصد کو حاصل نہیں کر رہے بلکہ ہم بطور برکت کے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی اہم بات ہے کہ جو الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں ان الفاظ کے جو معانی ہیں ان کو دل و دماغ سے نکال کر، زبان سے ہٹا کر آپ انہی الفاظ کو یعنی عربی زبان کے الفاظ کو استعمال کریں گے۔ تو ہم اس سے قبل جو ہے اسماء کو پڑھتے رہے ہیں۔ آج ہم اسماء سے ہٹ کے ایک اور چیز کو پڑھنے لگے ہیں جس کو آپ اسماء تو کہہ سکتے ہیں لیکن ظاہری اسم نہیں کہہ سکتے، کہ وہ کسی چیز کا رکھا گیا نام نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک اشارہ ہوتا ہے۔ آپ غور کریں گے اپنے ارد گرد تو آپ دن میں یعنی 20 مرتبہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ کتاب ہے، وہ قلم ہے، وہ آ رہا ہے، یہ جا رہا ہے، وہ ستارہ ہے، یہ زمین ہے، وہ آسمان ہے، وہ سورج ہے، یہ چاند ہے۔ تو اس طرح یہ وہ بہت زیادہ آپ استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کو۔ ان الفاظ کو عربی زبان کے اندر اسماء اشارہ کہا جاتا ہے، کیونکہ کسی مخصوص چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ اس کی کچھ تعداد ہوتی ہے، تقریباً 10 کے قریب الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کے اندر انہی کا بیان آ رہا ہے۔ ہم یہ جانیں گے کہ عربی زبان میں جب آپ نے یہ وہ کہنا ہو، ایک فرد کے لیے کہنا ہو یا ایک سے زائد کے لیے کہنا ہو، مذکر کے لیے کہنا ہو یا مؤنث کے لیے کہنا ہو، اور چونکہ عربی زبان کے اندر دو کے لیے باقاعدہ طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم اردو میں جب یعنی جمع کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک سے زائد چیزیں جمع بن جاتی ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر تو دو سے زائد چیزیں جمع بنتی ہیں، دو کے لیے مستقل لفظ ہوتا ہے جو اس کو واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ تو یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھنے والے ہیں، یعنی آج کا ہمارا سبق وہ ہے اسماء اشارہ۔ حسب معمول ہم قاعدے کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مثالوں پر قاعدے کا انطباق اور پھر ہم تمرین کی طرف، مشق کی طرف بڑھیں گے، اور اس سے قبل ہمارے سامنے اسکرین پر الکلمات الجدیدہ بھی موجود ہوں گے۔ دیکھیے، الدرس الرابع، الرابع چوتھے کو کہتے ہیں اور الدرس سبق کو کہتے ہیں، تو یہ سبق نمبر 4 ہے۔ اسم الاشارتی، اسم اشارہ، کسی مخصوص چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی میں 10 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بعض ان میں سے مذکر کی طرف اور بعض مؤنث کی طرف اشارہ کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض قریب کی طرف اور بعض بعید کی طرف اشارہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بعض ایک چیز کی طرف، بعض دو چیزوں کی طرف اور بعض کئی چیزوں کی طرف اشارہ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں قریب اور بعید علیحدہ علیحدہ اشارے استعمال ہوں گے، پھر مذکر اور مؤنث جدا جدا الفاظ استعمال ہوں گے، اور پھر واحد تثنیہ اور جمع تثنیہ دو کو کہتے ہیں، ایک، دو اور دو سے زائد کے لیے علیحدہ اشارہ استعمال ہوگا۔ لیکن یہاں پر ہم ان تمام تر اشارات کو پڑھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری کتاب کا یہ اصول ہے، یہ اسلوب ہے کہ سہل باتوں کے ذریعے، سہل قواعد کے ذریعے ہم عربی زبان بولنے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر جو زیادہ مستعمل اشارات ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اس وقت ہم صرف 4 اسماء اشارہ ذکر کرتے ہیں، یعنی 10 میں سے ہم صرف 4 جو اسماء اشارہ ہیں ان کو پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہاذا، یہ مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ
کتابن مذکر ہے، اس سے پہلے ہم ہاذا لگا دیں گے، ہاذا کتابن، تو اس کا مطلب ہوگا یہ کتاب ہے۔ الباب بابن دروازہ ہے، تو ہم کہیں گے ہاذا بابن، یہ دروازہ ہے۔ ایسے ہی قلم رکھا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں ہاذا قلم، یہ قلم ہے، تو قلم باب کتاب مذکر ہے، قریب ہے، تو آپ نے اس سے قبل ہاذا لگا دیا تو آپ کو یہ معنی یہ کا حاصل ہوگا۔ دوسرا اشارہ ہے ذالکا، یہ ہاذا کے مقابل میں ہے، کس اعتبار سے؟ قرب اور بعد کے اعتبار سے، یعنی قریب اور بعید، دور ہونے کے اعتبار سے ہے، دونوں مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا معنی اردو میں کیا جاتا ہے وہ مذکر بعید کے لیے۔ ذالک نجمن، وہ ستارہ ہے، ذالک قمرن، وہ چاند ہے، ذالک ماء، وہ پانی ہے، ذالک مطر، وہ بارش ہے، تو وہ کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے، لیکن آگے جو کلمات آپ لائیں گے وہ مذکر کے لائیں گے اور معنی آپ کو دور اشارے کا حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہے ہاذیہی، یہ ترجمہ اس کا بھی وہی ہے، چونکہ اردو میں تو دونوں کا ترجمہ ہاذا ہو یا ہاذیہی ہو یہی ہوگا، تو یہ جو استعمال ہوگا یعنی ہاذیہی مؤنث قریب کے لیے، یعنی قریب کوئی چیز ہے اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں لیکن وہ مؤنث ہے، جیسے ہم نے کہا ہاذیہی کراستن، یہ کاپی ہے، کراستن اس کے آخر میں تائے مدورہ موجود ہے تو یہ مؤنث ہے، تو ہم کہیں گے ہاذیہی کراستن، یہ کاپی ہے، ہاذیہی غرفتن، یہ کمرہ ہے، ہاذیہی قاعتن، یہ ہال ہے، تو یہ ہاذیہی استعمال ہوگا مؤنث قریب کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد ہے تلکا، وہ، یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تلکا شمسن، وہ سورج ہے، تلکا قاعتن، وہ حال ہے، تلکا امن، تلکا اختن، وہ بہن ہے، وہ ماں ہے، تو یہ تلکا بعید اشارہ کے لیے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس لفظ سے اشارہ کرتے ہیں وہ اس میں اشارہ ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ مشار الیہ کہلاتا ہے، یعنی جو یہ ہم نے اوپر الفاظ پڑھے ہاذا، ہاذیہی، ذالک، تلکا، ان کو کہیں گے اسماء اشارہ، اور جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کو کہیں گے مشار الیہ۔ میں کہتا ہوں ذالک الباب، وہ دروازہ، ذالک القلم، وہ قلم، تو یہ جو القلم ہے یا الباب ہے اس کو کہیں گے مشار الیہ، چونکہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ امثلہ دیکھیے، امثلہ دو طرح کی ہیں، الامثلۃ مثالیں، اللفظ المعنی، ھذا الولد، یہ لڑکا، ھذا اس میں اشارہ اور الولد یہ مشار الیہ، اور ترجمہ کیا ہوا؟ یہ لڑکا، ھذا العصفور، ھذا یہ اس میں اشارہ ہو گیا اور العصفور یہ مشار الیہ ہو گیا، ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ چڑیا۔ ایسے ہی مزید جو نیچے مثالیں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، مزید مثالوں کو دیکھیے، ھذا ولد، یہ لڑکا ہے، یہاں پر جو مشار الیہ ہے وہ واضح نہیں ہے، یعنی وہ جو لفظ میں اس کو استعمال نہیں کیا گیا، اشارہ بس موجود ہے، اور آگے پورا جملہ یہ بن جاتا ہے۔ آگے چل کے انشاءاللہ جملہ اس میں جہاں پڑھیں گے تو آپ کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی، یہاں میں اس بحث کو نہیں چھیڑتا۔ یہ لڑکا ہے، ھذا عصفور، یہ چڑیا ہے، ھذہ الکرۃ، یہ گیند، ھذہ الساعۃ، دیکھیں الساعۃ یہ مؤنث ہے تو ما قبل میں ھذہ آ گیا، ایسے ہی ھذہ الکرۃ، الکرۃ مؤنث ہے اور ما قبل میں ھذہ آ گیا۔ ذالک الطفل، وہ بچہ، چونکہ یہ بعید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، مذکر ہے تو ذالک آ گیا، الطفل آگے یہ مذکر، وہ بچہ۔ تلک الحدیقۃ، الحدیقۃ مؤنث ہے تو ما قبل میں اس میں اشارہ بھی مؤنث کے لیے ہوگا، تلک، وہ باغیچہ۔ اب مزید مثالیں دیکھیے، ھذہ کرۃ، یہ گیند ہے، ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے، اب دونوں کے اندر مؤنث ہے، تائے مدورہ آخر میں موجود ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ بھی مؤنث کا استعمال ہوا۔ ذالک طفل، وہ بچہ ہے، تلک حدیقۃ، وہ باغیچہ ہے۔ ان مثالوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں اشارہ کے بعد والے لفظ پر اگر الف لام داخل ہے تو یہ مشار الیہ ہے، اس لیے ترجمہ میں لفظ ہے نہیں ہے اور بات نامکمل ہے، کیونکہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب ناقص ہوتا ہے۔ مرکب ناقص ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ سننے والے کو پوری بات حاصل نہیں ہوتی، پوری بات کا علم نہیں ہوتا، مرکب تام نہیں ہوتا. اور جہاں اس میں اشارہ کے بعد وہ والے لفظ پر الف لام نہیں ہے اور وہ نکرہ ہے تو وہاں پر بات مکمل ہے اور ترجمہ میں لفظ ہے آیا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں بعد میں آنا والا لفظ مشار الیہ نہیں ہے بلکہ خبر ہے اور مشار الیہ مقدر ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی تفصیل آگے پڑھیں گے تو یہاں پر بھی صاحب کتاب فرماتے ہیں اس کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے، یہاں اتنا ہی سمجھیں. یعنی کیا بات سمجھائی گئی، میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے بات واضح ہو جائے. اب دیکھیں ہاذہ القرۃ، ہاذہ کے بعد معرفہ لفظ ہے، الف لام اس کے ساتھ آیا ہوا ہے اور اس کا آپ ترجمہ دیکھیں تو ہے یہ گیند. اس گیند کو کیا ہوا، یہ گم ہو گئی، یہ گندی ہو گئی ہے، یہ کسی زید کی ہے، عمرو کی ہے، تو کوئی بات مکمل آگے معلوم نہیں ہو رہی. لیکن اسی کے مقابل جملہ لکھا ہوا ہے ہاذہ قرۃ. اب یہاں پر ہاذہ کے بعد معرفہ نہیں، الف لام نہیں ہے، تو یہ ترجمہ دیکھیے یہ گیند ہے، پورا جملہ ہے کہ گیند کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تو دونوں جملوں میں فرق یہ ہوا کہ پہلا جملہ مرکب ناقص ہے، دو لفظ سے بنا تو ہے لیکن ناقص ہے کہ معنی پورا ادا نہیں کر رہا، جبکہ دوسرا جو جملہ ہے وہ مرکب ہے اور تام ہے کہ اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور جہاں تک ہم نے مشار الیہ کی بات کی ہے تو پہلے جو مرکب ہے ہاذہ القرۃ، تو ہاذہ اس میں اشارہ ہے اور القرۃ اس کا مشار الیہ ہے. اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا بن جائیں گے اور اس کی خبر کی ہمیں حاجت ہے. مثلا ہاذہ القرۃ وسخۃ، یہ گیند گندی ہے، ایسی کوئی نہ کوئی خبر ہمیں اس کی حاجت ہے، ضرورت ہے، بات مکمل نہیں ہے. جبکہ اس کے آگے جو جملہ ہے ہاذہ قرۃ، تو ہاذہ اس میں اشارہ تو ہے لیکن آگے قرۃ اس کا مشار الیہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کی خبر ہے. ہاذہ مبتدا اور قرۃ اس کی خبر ہے اور ترجمہ آپ دیکھیں پورے جملے کا ہے. تفصیلات یہاں پر صاحب کتاب نے نہیں کی تو ہم بھی اس کی طرف نہیں جاتے، آگے انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ لیں گے. اچھا، اس کے بعد ہمارا اگلا سیکشن ہوتا ہے الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، لفظ اور معنی. المحطۃ اسٹیشن، مؤنث ہے، معرفہ ہے. الرصیف پلیٹ فارم. السفر سفر. الحمال قلی مزدور جو اسٹیشن وغیرہ پہ ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ عام مزدور کو بھی کہہ لیں گے. السیارۃ موٹر گاڑی. المتاع سامان. الجرس گھنٹی. الشنطۃ سوٹ کیس. القطار ریل گاڑی. التذکرۃ ٹکٹ. المسافر مسافر. السائق ڈرائیور. العربۃ ریل کا ڈبہ، تانگا، رکشا. الصندوق باکس. الصفارۃ سیٹی. المحفظۃ بستہ. تو یہ الکلمات الجدیدہ آپ کے پاس یعنی ایک ذخیرہ الفاظ ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور پھر اس کو اپنے کلام کے اندر استعمال بھی کرنا ہے. اس کے بعد ہے مشق اور تمرین، جو ہمارا سیکشن ہے وہ شروع ہو رہا ہے. الاسئلۃ سوالات. پہلا سوال ہے جس لفظ سے اشارہ کیا جاتا ہے اس لفظ کو کیا کہا جاتا ہے. دوسرا سوال ہے اس میں اشارہ کے لیے عربی میں کتنے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تیسرا سوال ہے اسماء اشارہ میں سے 4 کا ذکر کریں. چوتھا مشار الیہ کس کو کہتے ہیں. آسان سہل باتیں ہیں، آپ ماقبل عبارت میں اس کو پڑھ چکے ہیں. دوسرا ہمارا حصہ ہے التمرینات مشقیں. حسب ذیل الفاظ کے شروع میں ذالک اور ھذا لگا کر ترجمہ کیجیے. یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں اس کے شروع میں ذالک بھی لگانا اور ھذا بھی لگانا ہے اور پھر اس کے ساتھ ترجمہ بھی کرنا ہے. 2-3 الفاظ میں حل کر دیتا ہوں، باقی آپ خود کریں گے. پہلا ہے البیت، تو ذالک البیت وہ گھر. اس میں 2 باتیں آپ نے ملحوظ رکھنی ہے. ایک تو یہ کہ ذالک اس میں اشارہ ہوگا اور البیت مشار الیہ ہوگا، اور پھر ترجمہ کے حساب سے جو آپ اس کے اندر خیال رکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ یہ مرکب ناقص ہے تو آپ نے مرکب تام کا ترجمہ نہیں کرنا. ھذا البیت کا ترجمہ یہ نہیں کرنا یہ گھر ہے، اس لیے کہ البیت یہ معرفہ ہے، اس سے قبل الف لام آ چکا ہے تو اس لیے ھذا البیت یہ گھر. ذالک البیت وہ گھر. ھذا القمر یہ چاند. ذالک القمر وہ چاند. ھذا العصفور یہ چڑیا. ذالک العصفور وہ چڑیا. ھذا الطفل یہ لڑکا. ذالک الطفل وہ لڑکا. اور اس کے بعد الحمام العش الغسن. الفاظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، معنی میں پڑھ چکے ہیں، آپ نے صرف اشارہ ساتھ نہیں لگانا، ساتھ ترجمہ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے والے الفاظ کا یاد ہونا ضروری ہے. دوسرا سوال ہے حسب ذیل الفاظ کے شروع میں ھذہ اور تلک لگائیے اور ترجمہ کیجیے. ھذہ النافذۃ تلک النافذۃ یہ کھڑکی وہ کھڑکی. ھذہ الفتحۃ یہ روشن دان. تلک الفتحۃ وہ روشن دان. ھذہ الستارۃ یہ پردہ
تلک الستارۃ وہ پردہ، هذه التفاحۃ یہ سیب، تلک التفاحۃ وہ سیب، هذه المقالۃ یہ مضمون، تلک المقالۃ وہ مضمون۔ اور باقی الفاظ آگے موجود ہیں، آپ اس کا ترجمہ پہلے پڑھ چکے ہیں، القاعۃ، الروایۃ، المظلۃ، اصبع، قدم، سن۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے عربی میں ترجمہ کرو۔ وہ گھر، ذالک البیت یہ مدرسہ، هذه المدرسۃ وہ کرسی، ذالک الکرسی یہ کمرہ، هذه الغرفۃ وہ روٹی ہے، ذالک خبز یہ پانی ہے، هذا ماء وہ فاطمہ ہے، تلک فاطمۃ یہ پھول ہے، هذه وردۃ وہ گلاب، یہ درخت ہے، وہ آسمان، یہ کتاب ہے، وہ گھوڑا، یہ تپائی ہے، وہ روشنائی ہے، یہ بلیک بورڈ، وہ باغیچہ۔ اب آپ دیکھیں اس کے اندر آپ کی مکمل طور پر مشق کروائی جا رہی ہے، اس میں اشارہ کے حساب سے بھی، مبتدا خبر کے حساب سے بھی، اور پھر تانیث اور تذکیر کے اعتبار سے۔ چوتھا ہمارا سوال ہے، نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے ساتھ تلک اور حاضی لگا کر اردو میں ترجمہ کیجیے۔ حاضی بقرۃ یہ گائے ہے، تلک بقرۃ وہ گائے ہے، حاضی الجدۃ یہ دادی، تلک الجدۃ وہ دادی، حاضی الاخت یہ بہن، تلک الاخت وہ بہن، حاضی بنت یہ بیٹی ہے، تلک بنت وہ بیٹی ہے، حاضی الدار یہ گھر، تلک الدار وہ گھر، بئر، الاذن، الطفلۃ، الدوات، نافذۃ، معلمۃ، التلمیذۃ۔ یہ تمام تر الفاظ آپ نے خود حل کرنے ہیں۔ تو ہمارا سبق نمبر 4 بھی مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 5 شروع کریں گے، اور آپ نے اس بات کا خوب لحاظ رکھنا ہے کہ اس کی خوب مشق کرنی ہے، اور آپ نے اس کے بعد اشارہ والے جو جملے ہیں اردو زبان کے، ان کو بالکل بھی اردو زبان میں نہیں بولنا، بلکہ آپ نے عربی زبان میں ہی بولنا ہے، اور عربی زبان کی مشق کرنی ہے اور لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب محنت کے ساتھ ان اسباق کو پڑھنے کی اور مشق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔